السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست، تمام بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بہت دنوں کے بعد میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ پہلی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں۔ اس کی کچھ وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں گیا تھا، کچھ خوشیاں اور کچھ غمیاں پیش آئیں۔ یہ میرے اللہ کے کام ہیں۔ اللہ پاک پہلے خوشیاں اور بعد غمیاں۔ اللہ خیر کرے۔ یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے۔ میرے بڑے بھائی ملک مظہر حسین باروی صاحب وہ انتقال فرما گئے ہیں۔ ان کی ایصال ثواب کی محفل میں تلاوت کے لیے ہم دعوت دیں گے الشیخ المقری الحافظ القاری مفتی نذیر احمد الباروی صاحب، وہ آئیں تلاوت فرمائیں۔ ان کے بعد کچھ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاضری لگائیں گے، اور خصوصی خطاب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی کریم بخش مسعود آپ اپنا خطاب فرمائیں گے، ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ ان کے بعد دستار فضیلت ہوگی بچے کی، میرے بھتیجے کی، وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کے بعد ختم شریف کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بہت سے قرہ حضرات تشریف لے کر آئے ہیں۔ استاد محترم الشیخ المقری الحافظ القاری قاری غلام یاسین باروی صاحب خان گڑھ والے، انشاءاللہ وہ ختم کا افتتاح کریں گے۔ اور ان کے بعد الشیخ المقری الحافظ القاری حاج محمد یامین باروی صاحب لاہور والے، یہ بھی ختم تلاوت اپنی فرمائیں گے۔ ان کے بعد الشیخ المقری الحافظ القاری محمد ظفر الباروی صاحب گجرات والے، وہ بھی تلاوت فرمائیں گے۔ ان کے بعد بندہ ناچیز کچھ قرآن پاک کی تلاوت اور درود تاج شریف انشاءاللہ العزیز ہم اپنی حاضری لگوائیں گے۔ آخر میں حضرت علامہ مولانا الشیخ الحافظ القاری المقری مفتی محمد نذیر احمد الباروی صاحب یہ ختم مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ خصوصی دعا حضرت علامہ مولانا مفتی کریم بخش المسعود فرمائیں گے، اور دوسری خصوصی دعا محتمم جامعہ بارویہ صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسحاق القریشی الہاشمی وہ خصوصی دعا فرمائیں گے، اور ان کے بعد لنگر شریف ہوگا۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے یہ ویڈیوز مکمل دیکھیے گا اور دعا کیجیے گا اللہ تعالی میرے بھائی ملک مظہر حسین باروی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور سب قبیلے کو اور بہن بھائیوں کو، والدین والدہ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ آئیے اس محفل کی، ایصال ثواب کی محفل کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے دیکھیے گا۔ الشيطان الرجيم
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا واغفر لنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہر شان دی زین حسین جو ہے ہر شان حسین کو صد مارے ایمان دا بیڑا اڑدا ایمان حسین کو صد مارے ہر مسجد عامر رو پئیے آذان حسین کو صد مارے جدا شمر نے ظلم عام کیتے قرآن حسین کو صد مارے آزان سناتے آنکھ اکبر آزان دے وارث نہیں مردے ہمیں خون دے دریا لہ پوفل ایمان دے وارث نہیں مردے ہے حامد جام شہادت دا شام دے وارث نہیں مردے اے گال یزید کو فن یا کھو قرآن دے وارث نہیں مردے ویر چا بیان دے ویر تال نلان ویر تیڑے سوا میں بھیسا کرے ویر چا بیان دے ویر تال نلا ویر تیرے سوا میں بھیسا کرے جدا شادی کرے ولد سامی میں کو جدا شادی کرے ولد سامی میں کو نساوی میں تو رہت کے ساکھڑی اکبر سدے ساکھڑی تو نہ آیا جکر دکھ سنے وقت دی پابندی پنچوال ٹائم اٹ از اور ڈیوٹی اس سارے دے فرض ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا جی نماز وقت سے پابندی تے ادا کرنا سارے دے ضروری ہے ایویں انشاءاللہ ہر کام ہر قوم ترقی کروے دی جڑی قوم وقت دی پابندی کرے دی اور اس انشاءاللہ وقت دی پابندی کرنی انشاءاللہ 11 بجے ختم شریف پڑھیا بے سے اعلان کی دے مطابق آخری سناخا اور مشہور و معروف آواز اور دلسوز آواز میری مراد زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد اشرف قادری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حوثیہ تاجدار ختم نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب عزیز وخال ایک مرد کلندر دی کورخانی دیا ہوئے ایک قوم دا نہیں بلکہ پورے علاقے دا ایک لڑ تروٹ پہ
میں آپ کو جان لیٹ آیا میں کہ ختم کری جیسی بات جو جگر نہیں کرندہ کیا پڑھوں لیکن دوستہ نے بار بار اصرار کی تھے میں حکم دی تعبیر کرنے ہوئے میں چند منٹہ دی حاضری جڑا چاندے سادی حاضری سرکار دیدار کا اندر قبول تھی وے اب تک گوچا چاہ کر کیا گوچا سبحان اللہ ایک سیٹ کر تھوڑا جا ملا میرے نالی دے سنگلار سیٹ کر تھوڑا جا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ دلبیاں بل آسان کہ گئے فجر والا نہیں آلے کئی چھوٹے ستے لگو نہیں آئے پیغام آنالی ویلے اٹھے دنیا دیا دنے جڑے کچھرے ہر والے فجرہ کے آزاد ہوئے دکھنا بھل سے جڑے تر دل سجڑا غافل بھولا نام بگو غافل بھولا نام بگو جبری تری چادرے بھی کچھ ہوش نہ کرنا سکے کچھ ہوش نہ کرنا سکے آ کر بولی چادرے بھی غافل بھولا نام بگو بچھڑا پھرا ہاں چیری گئے پچھڑوں دکھولا چندہ بھول گئے بچھڑا پھرا ہاں چیری گئے پچھڑوں دکھولا چندہ بھول گئے چندہ بھول گئے سیرے پڑے گانے بدھے سیرے پڑے گانے بدھے میرے ماتے بھیلی وہ شاروں کچھ دیلے بچہ ملتا ایک ماتا بھی ربی شاہدوسا یا بچرے بھی ربی جمعے بچ ماری بھیلی دے مرضی رلے وہ مات تے پتے اے سمے تمہیں بھی ہونا ناروں میں گزر لے اپنا بھی ہونا سمے ایک مصرہ کبھا پوسرہ کی جاتا کہ دھمان کے نظارے میں دھونا سکتی سجرہ جوانا ربتا گئیے بچے دھمان کے نظارے میں دھونا سکتی سجرہ جوانا ربتا گئیے دیکھتی داری تجھ پہلے تبھی سے کس سجرہ ماشاءاللہ بہت اچھے دل کھول کے میں اپنی نقابت چھوڑ دی تھی لیکن میں مقرر بندہ ٹھیک ہے میں تقریر کر سکتی سوارا کوئی تو پتہ تو آکے تقریر بھی تو آکے سننا رہنا لیکن وقت بھی نزاکت کو مد نظر رکھ دے بلا تاخیر شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء فخر العلماء اور علماء شان اور بخاری دی شرح لکھنا لے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی کریم بخش مسعود سیدھا مجدور آپ
تھوڑے سامنے اپنا نورانی وجدانی عرفانی اور ایمانی بیان فرمائے سن اور توجہ نال انہوں نے گاڑی تو سن سو علماء دی محفل وچ بیٹھنا بھی بہت ثواب ہے انہاں دا دیدار کرنا بھی بہت ثواب ہے نعرہ تکبیر جویں نعرہ لے سے انہیں بیان سن سو میں دیکھا کہ سارے علاقے دے لوگ کیویں محبت نال بیٹھن اور علماء کو کیویں سنن واسطے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بڑے عزت باسوک مجران ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خلافت نعرہ خلافت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول حق جاتے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت علماء اہل سنت نحمدہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا ونور صدورنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تعالى في مقام من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ سارے ایک مرتبہ پھر باواز بلند درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہ جل مجدہ اللہ جل جلالہ وعز برہانہ وتبارک وتعالی کی حمد و ثنا اور تعریفات و ستائش سید الرسل خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا تعداد درود و تسلیمات کے بعد میرے نہایت ہی قابل عزت احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں میری اس پاکیزہ سرزمین کے میرے دوستوں شرکائے محفل مبارکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے نہایت ہی صد عزت کے لائق محترم المقام سردار ملک منظور حسین صاحب کے لخت جگر نور نظر
ان کی امید، ان کی کرن، ان کا سورج، ان کا چاند، ان کا ستارہ، ان کی قسمت، ان کا بخت قضاء الہی انتقال فرما گیا ہے۔ ہم سب اس کے اس ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں اور اہل خانہ کو تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ جل مجدہ اس بچے کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو روشن فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں آسانی عطا فرمائے، اور اللہ جل مجدہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور مرحوم کو بروز قیامت رسول اللہ کے ہاتھوں چھلکتے ہوئے جام کوثر نصیب فرمائے، اور ان کے والدین کو، ان کے برادران کو، ان کے خاندان کو، اقربا کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احبابوں کو، ملاقاتیوں کو، اور جو مستقبل کی ان کے ساتھ جن کو امیدیں وابستہ تھیں، اللہ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر سب کو اجر عمیم سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ جانتے ہیں قرآن کریم اور احادیث میں ہر آیت بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ خوشی کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، میاں بیوی کا ذکر ہے، ماں باپ کے آداب کا ذکر ہے، معاشرت کا ذکر ہے، سیاست کا ذکر ہے، دنیا کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اور انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں بیان کی جائیں جس سے سامعین مجلس کچھ لے کر جائیں، اور آپ حضرات موت کے تذکرے سنتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر سٹیج کے ارد گرد ہمارے بیسیوں علماء، فضلاء اور عالی شان خطیب موجود ہیں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے معروضات آپ حضرات تک پہنچاؤں، تو ہم ایک ایسے لڑکے، ایک ایسے جوان اور ایک ایسے شیر دل ہمارے چند دن کے مہمان کے جب ان کے فضائل سنتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں۔ میں تو 40 سال سے باہر ہی گزار رہا ہوں، ادھر کبھی کبھار آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہم نے لوگوں سے سنا ہے، ہم ذاتی طور بھی جانتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، اور اچھے انسان کی اسلام میں قدر ہے، قرآن میں قدر ہے، رسول اللہ کے نزدیک اس کی بڑی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہتر کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں۔ قرآن نے جا بجا اعمال کی دعوت دی ہے، اچھے اعمال کی، اور کہا ہے تم ایمان لے آؤ، اچھے عمل کرو، ہم تجھے جنت عطا کریں گے، اپنی رضا عطا کریں گے، ہم تمہیں اپنے جوار رحمت میں داخل کریں گے۔ اور کبھی کہتا ہے تم انصاف کرو، اور کہیں کہتا ہے تم سخاوت کرو، اور کہیں کہتا ہے پاک دامنی کا تم پاس کر لو، کہیں کہتا ہے رسول اللہ کی سنت کو اس کے مطابق زندگی بسر کر لو۔ جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ بندہ اس دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اعمال صالحہ کرنے والے کو اللہ کے نزدیک بہت عظمت حاصل ہے۔ اور یاد رکھو اعمال صالحہ، آپ پوچھیں گے نیک اعمال کیا ہے، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے بہتر کون ہے، توجہ فرماؤ، سب سے بہتر کون ہے،
لوگوں میں سب سے اچھا اور فضیلت والا کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اس قسم کے سوالات کثرت سے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تیار ہو جاؤ، قیامت کے روز اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال کے تولا جانے کے لیے تم ادھر ہوشیار ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا ہے کہ ادھر اپنے رب کے حضور پیشی ہونا ہے۔ پیشی کو جانتے ہو، کسی افسر کے پاس پہنچنا ہوتا ہے، فرمایا تم اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے تو تم اس کی تیاری کر لو، اور تیاری یہی ہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ ادا کر لو، جو ہو سکتا ہے کرتے رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، دوستوں کا اکرام کرو، نیک اعمال کرو، گناہوں سے رک جاؤ، اور یہ اعمال صالحہ ہیں۔ اور فرمایا جو اعمال صالحہ، یہ جو نیک اعمال ہیں تو ان کی تو عمومی حکم ہے، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے جو بھاری عمل نکلے گا قیامت کے دن وہ نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ خیرات ہوگی، نہ دوسرے اعمال ہوں گے۔ فرمایا وہ بندے کے اچھے اخلاق ہیں۔ ہاں جی، یہ اچھے اخلاق والے سارے نیک اعمال، نماز اپنی نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، یہ ساری باتیں اچھی ہیں اور ان کے سوا گزارا نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا سب سے جو بھاری میزان پر بندے کا عمل نکلے گا وہ اس کا اچھا خلق ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ توجہ سے بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھا ایک آدمی نے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں اسلام کی تعریف، اسلام کے 5 ارکان ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ یہ نہیں فرمایا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اسلام حسن حسن خلق، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خلق حسن، پیارے حبیب نے فرمایا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ صحابہ اس قسم کے بار بار بھی سوال کرتے تھے، اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا، اس نے 5 مرتبہ سوال کیا، رسول اللہ نے فرمایا تم سن نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام یہ ہے کہ جس کے اچھے اخلاق ہوں وہ مسلمان ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں من سالم المسلمون من یدہ ولسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جائے وہ مسلمان ہے۔ سوکھا آسان سا طریقہ بتایا ہے کہ بس جس کی زبان سے، اور میں اتنے بڑے مجمع میں آج ایک بات آپ حضرات کو بتا کے جاؤں، ہماری بڑی کتابوں میں ہے، جہاں تک عام لوگوں کی وہاں رسائی نہیں ہے، حدیث کی شروحات میں ہے، حضرت محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے میاشات اللمات میں لکھا ہے، ایک ہوتے ہیں یہ اوامر اور کچھ ہیں نواہی، ہمارے اسلام نے، بانی اسلام نے اور شارع نے، اللہ نے اور اس کے محبوب نے قرآن میں اور حدیث میں بیان کیا ہے، کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے کہا ہے رک جاؤ، اور وہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ساری دنیا جانتی ہے، جانتی ہو کہ نہیں جانتے؟ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے قرآن میں وہ سارے لوگ جانتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے قرآن نے روکا ہے، رحمان نے روکا ہے، اس کے محبوب مدینے والے نے روکا ہے، اور فرمایا فلاں فلاں کام کو کرتے چلے جاؤ اور فلاں باتوں کو چھوڑتے چلے جاؤ، اور فرمایا اس طرح
تم گزر جاؤ جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا دامن زلیخا سے بچا کر نکل گئے تھے، اس طرح تم نکل جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ اور فلا کام کرو۔ فرمایا یہی صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت تک پہنچاتا ہے، بلکہ نہیں جنت سے آگے خود رب تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو میں بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ چند چیزیں ہیں کرنے کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ نہ کرنے والے کام کہا گیا ہے کسی کا چوری نہ کرو، کسی کی چوری نہ کرو، کسی پر ڈکیتی نہ کرو، اور رہزنی نہ کرو، لوگوں کی عزت کا خیال کرو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، زنا نہ کرو اور قتل نہ کرو، فلا یہ چند چیزیں ہیں جن سے کہا گیا ہے۔ سود نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، اور سور کا گوشت نہ کھاؤ، سور کو استعمال نہ کرو، چند چیزوں سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھو ایک آدمی ممکن ہے اس کی نمازوں میں کمی ہو گئی ہو، اس کے روزے میں کمی ہو گئی ہو کہ بہت گرمی کے دن ہے، روزے نہیں رکھ سکا بیچارہ، اور مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دے سکا، ہو سکتا ہے حج کے لیے سارے اسباب مہیا ہوں لیکن وہ حج نہیں کر سکا، ایسا ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا، ہزاروں لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، اور لیکن یاد رکھو منہیات سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، لوگوں کی پگڑی کو نہیں اچھالتا، اور جو بھی کبیرہ گناہ ہے، فرمایا نماز میں، روزے میں، حج میں، یہ تمام چیزوں میں کوتاہی ہو، اور جو جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس میں کوتاہی نہ کرے، تو یاد رکھو یہی جنتی ہے اور یہ صراط مستقیم پر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ اس دن قیامت کے دن اس کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک عادل بادشاہ ہے، ایک وہ ہے جس کو حسن و جمال کی پہ کر حسب و نسب والی خاتون اس کو دعوت دیتی ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک آدمی وہ ہے، یہ 2 علیحدہ ہیں، اور ایک آدمی وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا، فرمایا یہ بھی اس دن سخاوت کرنے والا اس دن ایسی جگہ پر ہوگا کہ رحمان کے سائے میں ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اور بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ جو اچھے اخلاق ہیں، باہمی اخلاق ہیں، باہمی تعلقات ہیں، جس پر قرآن نے زور دیا ہے، اور مزید سماعت فرما لو، میرا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے کرنے کو اسلام پسند نہیں کرتا، اگر یہ حقوق اللہ میں کمی ہو جائے تو برداشت ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ اپنے عبادات میں کمی کو برداشت کر لیتا ہے، اور کسی کی کو تکلیف پہنچانا وہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا ایک نام رحمان ہے، اور کہا گیا جس طرح کسی کا نام تم اللہ نہیں رکھ سکتے، اس کا نام اسی طرح تم کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، اور رحمان کے اندر راہ میم 3 حرف ہیں، رحم کا معنی دیتا ہے، اور ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف رحمان ہے، اس طرح معبود ہے، ایک طرف خالق ہے، اور اس نے اپنے رحمان سے 3 حرف نکالے ہیں، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اگر میری زبان میں اس کا ترجمہ ہو تو اس کو رشتہ کہا جاتا ہے، اور رحمان کہتا ہے تم رشتہ داری کو، رشتے کو سنبھالتے ہوئے چلے آؤ، پھر آگے ہم تمہارا خیال رکھ لیں گے، رشتوں کو سنبھالتے ہوئے چلے آؤ۔ اگر کہو تو میں ذرا وضاحت کر دوں، رشتہ کیا ہوتا ہے؟ یا بندے کا بیٹا، بندے کے بیٹے، بندے کی بیٹیاں، بندے کے جو ہے پوتے، اس کے دوتے، نواسیاں، پوتیاں، اوپر جاؤ باپ کے بھائی، اوپر جاؤ دادے کے بھائی، اوپر جاؤ پردادے کے بھائی، ان کی اولادیں، اس کو کنبہ کہا جاتا ہے، اور اس کو قبیلہ کہا جاتا ہے۔
قرآن نے کنبے اور قبیلوں کا ذکر کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندے کا کنبہ ہے اور اس کے اندر رحم ہے، تم ہمیشہ رحم کا خیال رکھو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ اس لیے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، وہ تو باہر کی بات ہے جو آدمی اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا، بڑا ہو کر چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ یہ تو دوسرے عام مسلمانوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو کنبہ ہے رشتہ داری ہے، فرمایا اگر تم یہ قطع رحم کرو گے، عربی کا لفظ ہے، رشتہ داریوں کو توڑو گے، رشتہ داریوں کا احساس نہیں کرو گے، رشتہ داروں کی پاسداری نہیں کرو گے، تم لاکھ نماز پڑھ لو، تم سینکڑوں حج کر لو، فرمایا اللہ تم پر راضی نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلا جو حساب ہوگا یاد رکھو اسی رحم کا حساب ہوگا۔ یہ رحم عرش الہی کے سامنے کھڑا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ اور یاد رکھو اس میں اس رشتہ داری میں بیٹی آتی ہے، اس میں پوتی آتی ہے، اس کے اندر بہن آتی ہے، اس کے اندر پھوپھی آتی ہے، اس کے اندر ماں آتی ہے، اس کے اندر ماں کی بہن آتی ہے، اور اس کے اندر ساس آتی ہے۔ اس طرح کا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے۔ یاد رکھو یہ جو سلسلہ ہے اس کو اقربا اور رشتہ داری کہا جاتا ہے، اور اس کا احترام کرنے کا حکم ہوا ہے۔ میں ذرا رسول اللہ کی زندگی کی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں ایک مقام ہے جس کو جعرانہ کہا جاتا ہے، اور وہاں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں احرام باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ بڑا عمرہ ہے۔ خانہ کعبہ سے 24 میل کے فاصلے پر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو ایک غزوے میں فتح نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں ایک آدمی کو 100 اونٹ دیے، باپ کو 100 اونٹ دیے، اور بیٹا آتا ہے اس کو بھی 100 اونٹ دیتے ہیں، اور بیٹا آ جاتا ہے اس کو بھی 100 اونٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس دن آپ نے 6000 قیدیوں کو آزاد فرما دیا تھا، اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھی، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، اور بہت سارے اور سونا جات تھے۔ میرے آقا علیہ السلام اس وقت اٹھے جس وقت سارا کچھ لٹا چکے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جس کو جعرانہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں گوشت بنا رہے تھے صحابہ کرام، اور بڑی تعداد ہوتی تھی، گوشت کو بانٹا جاتا تھا، دیگوں میں پکائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے تھے۔ دیکھا ایک خاتون لاٹھی ٹیکتی ہوئی آ رہی ہے، اور ان لوگ جن کے ساتھ غزوہ ہوا تھا انہی میں سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ خاتون آ رہی ہے، آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے اوپر کی چادر اتاری اور نیچے بچھا دی، فرمایا ادھر تشریف رکھو۔ آپ نے اس کا استقبال کیا، اس کے لیے دعا کی، اس کے لیے ویسے تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ان پر شفقت کی، رحم کیا، مہربانی کی، لطف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا۔ کسی نے کہا یہ کون سی خاتون ہے جس کا اتنا بڑا احترام ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہی تو رسول اللہ کو دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی قدر، میں ذرا آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا کا نام حضرت عباس ہے، اور رسول اللہ کے والد کا بھائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا سن لو، جس طرح میرے لیے میرا باپ عبداللہ تھا اسی طرح یہ بھی میرا باپ ہے حضرت عباس۔ اللہ کی قسم ہے بڑے بڑے صحابہ خلفاء جب کسی راستے پر سواری پر جا رہے ہوتے، حضرت عباس وہاں سے گزر جاتے تو حضرت عمر فاروق جیسے،
حضرت ابو بکر جیسے، حضرت عثمان غنی جیسے اپنی سواری پر اتر جاتے تھے اور جہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا وہاں پہنچ کر پھر یہ اپنا کام کرنے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ 61 سالی ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت ہوئی اور کہا کہ تم دعا مانگو۔ انہوں نے فرمایا میں اس طرح اپنے سے بڑے کو چھوڑ کر کس طرح دعا مانگ سکتا ہوں۔ وہ گئے حضرت عباس کے پاس اور فرمایا لوگ قحط میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ذرا تشریف لے آؤ اور امت کے لیے، دنیا کے لیے، مدینے کے لیے دعا کرو بارش کی۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچے کو کہتے تھے مثل ابی، میرے باپ کی طرح ہے۔ اور میں آپ حضرات کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد میں تھے، یہ ساری دنیا جو حاجی جاتے ہیں مدینہ شریف میں، اور مسجد نبوی سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جبل ہے جس کو جبل احد کہا جاتا ہے، اس کے دامن میں ایک غزوہ ہوا جس میں کفار کا بھی بہت نقصان ہوا، لیکن مسلمانوں کے 70 بڑے بڑے اجلہ لوگ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ کا ہر صحابی اجلہ ہے، اور یاد رکھو پوری امت سے ایک آدمی، ایک رسول اللہ کا یار جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، ساری امت سے وہ اونچا ہے۔ غوث آ جائے، کتب آ جائے، ابدال آ جائے، بڑے نیکوکار آ جائے، یاد رکھو۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے مٹی اڑتی ہے اور جہاں چنگاریاں نکلتی ہیں، یا گھوڑوں کے منہ میں اور ان کے ناک میں ان کی ٹاپوں کی وجہ سے دھول چڑھتی ہے، اور یا جہاد کرنے والے کے ناک میں دھول چلتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجاہد جس کے ناک میں دھول چڑھی ہو اور وہ دھول بھی ہو اور اس میں جہنم کا دھواں داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کے صحابہ اونچی شان کے مالک ہیں، تو ادھر آپ کے صحابہ میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ جو میں بات کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ملاحظہ کیا اپنے اصحاب کو، اپنے چچا جان کو، جس کو تم لوگ امیر کہتے ہو، امیر حمزہ کی بڑی شان ہے، یہ سارے جوان لوگ تھے، بوڑھے نہیں تھے اس غزوے میں شریک ہونے والے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے چچے کو جب شہید کیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا مسلح کیا، ناک کو کاٹا، ہونٹوں کو کاٹا اور کانوں کو کاٹا، اس طرح اس کو مسلح کہتے ہیں، بڑی توہین کی۔ میرے آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج مجھے اگر اپنی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی پاس نہ ہوتی، جو میری پھوپھی ادھر آئی ہوئی ہے، جن کا بھائی شہید ہو گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں سب لوگوں کو دفن کر دیتا، لیکن اپنے اس چچا کو اسی میدان میں اس طرح چھوڑ کے جاتا تاکہ قیامت کے روز ان کا حشر جانوروں کے پیٹ سے ہو۔ اور آپ نے فرمایا اس لیے میں کام نہیں کرتا، بلکہ آپ پر رسول اللہ نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کی دلداری کے لیے یہ کام نہ کیا کہ کہیں اس کا دل، عورتوں کا دل ذرا نرم ہوتا ہے، کہیں اس میں اس قسم کی بات نہ پیدا ہو جائے۔ جو تمہارا رسول ہے، جو تمہارا قائد ہے اور جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے، وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ کیا عمل کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا لطف کر رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں جب فاطمہ زہرا آتی تھی، قریب گھر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ قریش کا، مکے والے لوگوں کا، عرب کا لوگوں کا حال دیکھ چکے تھے کہ بیٹی کا کیا حال کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے، چند قدم آگے بڑھتے، فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑ کر چوم لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوتے تھے اپنی بیٹی کو وہاں بٹھاتے تھے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اقربا کے ساتھ پیار، محبت، الفت، اور وہ بڑا ایک عظیم رسول ہو کر وہ اپنے رشتوں کی پاسداری کرتا ہے، اور پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داری کی پاس کرو، اگر تمہارے رشتہ دار روتے رہیں یہ بات پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث
اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایُّ الناس افضل ہو کما قال علیہ السلام، میرے آقا سے پوچھا گیا افضل کون آدمی ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قالا کل مخموم القلب صدوق اللسان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ستھرا ہو اور جس کی زبان سچی ہو۔ وہ میں جو اپنا موضوع شروع کیا اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایُّ الناس افضل، کون سے لوگ فضیلت والے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالا کل مخموم القلب، کلو کا لفظ ذکر کیا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدوق اللسان نعرفہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صدوق اللسان کو جانتے ہیں، یا رسول اللہ صدوق اللسان وہ ہوتا ہے جو زبان کے سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق کی ایک علامت ہے، وہ یہ ہے کہ جب بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ ہی کرتا ہے، اور مومن بندہ جب بات کرتا ہے سچ بولتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں جو وعدے کا پکا ہوتا ہے بات کا سچا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما مخموم القلب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا النقیو والتقیو لا اسم علیہ ولا غلہ ولا حسد ولا بغا، او کما قال علیہ السلام۔ اس طرح مجھ سے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مخموم القلب وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل نقی ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، قد افلح من تزکا، اور فرمایا یہ ہوتا ہے جو آدمی جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، اندر سے ستھرا ہوتا ہے، ہاتھ کا پاک ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں کوئی بغض نہیں ہوتا، اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا، اس کے دل میں یہ جو ہے یہ حد سے بڑھنا نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخموم القلب کی تعریف کی۔ ایک مخموم القلب کی تعریف یہ ہے کہ مکنوساً ان قلب ہی، یہ جو ہے مخموم القلب وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے دل سے گناہوں کو دور کرنے کا جھاڑو پھیرتا رہتا ہے۔ جھاڑو مکنوس اس گھر کو کہا جاتا ہے جس کے اندر، یاد رکھو، جس کے اندر صفائی کا انتظام کیا گیا ہو، اس میں مٹی نہ ہو، اس میں ریت کا دانہ نہ ہو، اس میں کوئی تنکا نہ ہو، اس کی دیواروں پر کوئی غبار نہ ہو، اس کے اندر کوئی جالا نہ ہو، اور ایسے گھر کو مکنوس کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو جس کا دل مکنوس ہو اور اس نے اغیار کی غبار سے دل کو پاک کر رکھا، اور دل کو پاک رکھتا ہے، زبان کو ستھرا رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تم میں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، اس نے رسول اللہ سے بطور قرض کے اونٹ لینا تھا، آپ قرض کے لیے لے آئے تھے، اور قرض کسی کو دینا ایک عظیم ثواب ہے، ایک فقیر کو دے دینا یہ بھی ثواب ہے، لیکن کسی ضرورت مند جو قرض مانگتا ہے، یاد رکھو بطور قرض کے دیتا ہے، تو پھر یاد رکھو یہ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ہمارے دوست محترم، ہمارے بیٹے مظہر صاحب کی ایسی خصائل تھی، ایسی عادتیں تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، آپ کی خدمت میں ایک آدمی اونٹ وصول کرنے کے لیے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے مطالبہ کیا میرا اونٹ دیا جائے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ تم
کہ فلاں قسم کا ہم نے اونٹ دینا ہے، تلاش کر کے اس کو دے دو۔ صحابی واپس آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس اس درجے کے اونٹ نہیں ہیں، ہمارے پاس اونچے درجے کے اونٹ ہیں، اونچے درجے کے بڑی قیمت کے اونٹ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہی اونچے درجے کا اونٹ دے دو۔ اس لیے آپ نے فرمایا خیرکم انا خیرکم کزان۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو جب قرضے کو ادا کرتا ہے بڑے آسان طریقے سے اس کو ادا کرتا ہے، آسان طریقے سے لوگوں کو دھکے نہیں دیتا، بلکہ جب اس سے مانگا جاتا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا قرض دینا ہوتا تھا قرض بھی عطا فرما دیتے تھے واپس، اور اس سے کہیں زیادہ اور بھی عطا فرما دیتے تھے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوں۔ ایک بات اگلی بتا دوں، حضور سے پوچھا گیا کہ ایُّ الناس افضل و ارفع، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا اور رفیع الشان کون آدمی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رفیع الشان سن لو، وہ لوگ ہیں تم میں سے جو الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ ہے بندے کو حکم کہ یہ کام کرو، فلاں 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 کاموں سے رک جاؤ، اس طرح کرے۔ باقی رہا آخرت اور قبر، اس کے متعلق میں قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اس کا بتا دوں۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے معاملے میں سوچتے رہتے تھے، اتنا بڑی گناہ گار امت ہے، کبھی رات ساری رات آپ سجدے میں رہتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ گھبرائے ہوئے تھے امت کے معاملے میں۔ اللہ نے قرآن کریم نازل کیا اور کچھ باتیں یاد کروائیں، اس کے بعد ان کے گناہ گاروں کا بوجھ تم محسوس کر رہے تھے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں پیارے محبوب آپ کی امت کو بخش دے گے۔ حدیث شریف میں قبر میں سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ وقت نہیں ہے میں بتاتا رب کی کیا تعریف ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ پوچھا جاتا ہے ذات بارکات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تیرا کیا عقیدہ تھا۔ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں جب مومن سے سوال ہوتا ہے اور وہ جواب درست دیتا ہے، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ یاد رکھو ایمان اس کو ملا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہو اور اسی پر اس کی موت آئی ہو ہی نہیں سکتا، اور کسی اسلامی کتاب میں نہیں ہے کہ ایک مومن ہو اور گناہگار ہو اور وہاں فرشتے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جائیں یہ سوالوں کا جواب ہی نہ دے سکے۔ مومن ہو ہر حال وہ سوال کا جواب دے سکے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمارے اس بیٹے کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کو اونچے درجے سے سرفراز فرمائے۔ اس کے برادر ان کے والد گرامی ویسے تو شیر دل ہے، ان کے ابا جان بھی، بیٹوں کی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحت و سلامتی سے سرفراز رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم شریف تھی اور ختم شریف وچ جناب بھائی محمد مظہر حسین آپ دے لوہی صاحب زادے اپنے برادر مکرم قاری محمد ظفر صاحب اور قاری محمد اظہر صاحب اور دے والد صاحب دی فرمائش تھے، اور ایک قاری محمد ظفر صاحب قاری محمد اظہر صاحب یہ دوہائی شاگرد زینت القرآن فخر القرآن قاری غلام یاسین باروی صاحب آپ ختم شریف کا آغاز کرے سن، اور ان تو بعد انشاءاللہ ختم شریف قاری ظفر صاحب بھی پرسن یا قاری اظہر صاحب بھی پرسن، ان تو بعد انشاءاللہ دستار بنے سلسلہ شریف دیجی۔ قاری غلام یاسین باروی صاحب اپنا ختم شریف کا آغاز کر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. صدق الله العظيم. سورة فاتحہ شریف سورة البقرہ دے پہلے آیت ہے قاری محمد یامین صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بھائی محمد مدر صاحب دے چھوٹے بھائی جناب قاری محمد ظفر صاحب اے اگلا حصہ ختم شریف دا پڑھ سکتے.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلب دافع البلاء والوباء والكبت والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح
اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الذنب جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سمره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغيبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الهدى بدمه بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف
بشیر صاحب اور مجھے سارے دوست احباب حضرات برا اور بچوں کی دستار بری دیجیے اور تم سارے کلمہ شریف کا ذکر کرو سب حاجی غلام رسول صاحب اور سید بشیر صاحب اور ڈاکٹر سلیمان صاحب اور جڑے برادری برا اٹھاتے تھے برادری کو بکایا کلمہ شریف کا نال بیٹھ تھا راضی اور بچہ حافظ بندہ بدر سارا دعا کر رسول اللہ قاری قرآن بڑھا ہے ابو برا اے ملک مظہر حسین نے وہی برا ہے جس میں تک قرآن پڑھ کے سنایا نہیں پتہ یہ لگتا ہے قرآن اجلا سے بنا ہوا ہے اللہ مظہر دے بیٹے کو بھی انشاءاللہ یہ قاری قرآن بھیجی نہیں پہلے ساتھ ہی اس وقت دعا دیجیے جی ڈاکٹر سلیمان صاحب سید بشیر صاحب آج اتتی کارگلہ میاسی بارہویں صاحب اس وقت تشریف اللہ سے کلمہ شریف بیت لا دستار کرنے والا پستا تھی نہیں دستار کرنے والا پستا تھی نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا سنو دسیا کملی والے پلا محمد رسول اللہ پیر محترم پیر محمد اسحاق قریشی صاحب آپ دعا فرمائے سے انہیں سارے واسطے آپ کی زیر صدارت ہی ساری بزم سجائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ یہ بزم قبول فرمائے اور غند درجات بلند فرمائے اور رواح کی مالک کو گھر والے کو
بچے کو سارے دوست احباب کو سب اللهم صل على باقی سارے دوست ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الہ العالمین حاضر کلام پڑھے دا ثواب جمی ملک شدہ کلام دا ثواب پکے طعام دا ثواب تمام اشیاء دا ثواب تحفتاً ہدیتاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت پیش کر کے آپ دے وسیلہ جلیلہ دا صدقہ آپ دے والدین طیبین کریمین شریفین دی ارواح طیبات کو بخش کر کے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار دی ارواح طیبات کو بخش کر کے جمی صحابہ کرام تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین دی ارواح طیبات کو بخش کر کے جمی شہدائے بدر جمی شہدائے احد جمی شہدائے کربلا دی ارواح طیبات کو بخش کر کے جمی مسلمین جمی مسلمات مومنین جمی مومنات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ارواح طیبات کو بخش کر کے جمی اولیاء کرام مشائخ عظام سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقش بندیہ دے پیرانے کے بار دی ارواح طیبات کو بخش کر کے الہ العالمین خصوصاً اس دا ثواب ملک مظہر حسین صاحب دی روح کو بخش فرما الہ العالمین مرحوم دی مغفرت فرما مرحوم کو غریب کے رحمت فرما مرحوم کو جنت الفردوس سے جالا جگہ عطا فرما الہ العالمین مرحوم دے قبر دے منازل آسان فرما الہ العالمین مرحوم کو قبر دی سختی تنگی تاریکی تو محفوظ فرما الہ العالمین مرحوم دی قبر کو منور و روشن فرما تا حد نگاہ فراغ فرما حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شفاعت کہ آپ کا قرب نصیب فرما الہ العالمین مرحوم دی قبر کو جنت الفردوس دا گہوارہ بنا جنت دے باغاں وچوں باغ بنا الہ العالمین متعلقین لواحقین کو صبر دی توفیق عطا فرما الہ العالمین مرحوم دے بچے دی زندگی دراز فرما الہ العالمین مرحوم دے والد صاحب دی اور ان دے تمام اہل خانہ دی بھیراواں دی زندگی دراز فرما آمن والے مصائب و علام ناگہانی حادثات تو محفوظ فرما تمام بیماریاں تے امراض تو محفوظ فرما تمام بلائیں وبائیں تو محفوظ فرما الہ العالمین اپنی حفظ و امان عطا فرما الہ العالمین اپنی حفظ و امان عطا فرما الہ العالمین صدقہ خیرات اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم مجھے دعا حضرت علامہ مولانا مفتی کریم بخش مسعود صاحب فرمائے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین یا الہ العالمین جو بھی عمل صالح ہوا ہے تیرے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس پر اب تک جو کچھ پڑھایا گیا قرآن کریم کا ختم ہوئے شبیلہ شریف ہوا ہے خیرات ہوئے ہے یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس پر بھی ثواب عطا ہوا ہے حضور کی خدمت میں پیش کیا ہے آپ کی امت کی خدمت میں پیش کیا قبول فرما ان تمام بزرگوں کے وسیلے سے بالخصوص محترم
مظہر صاحب کی روح کو پیش کیا ہے، قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو درجوں بلندی سے سرفراز فرما، ان کو جنت النعیم جنت الفردوس سے سرفراز فرما، ان کی قبر پر ہزاروں لاکھوں رحمتیں نازل فرما۔ اس بھائی نے 16 سپارے پڑھے ہیں، اللہ ان کا ثواب ان کو پہنچا۔ قرآن کریم جو کچھ بھی اعمال ہوئے ہیں سب کو قبول فرما۔ 11 سپارے اور ہیں، یا اللہ 11 سے قرآن کریم کا ثواب ان کے لیے پیش کیا ہے، قبول فرما، ان کا رفع درجات فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کو ان کے فوت ہونے پر دکھ ہوا ہے، یا الہ لال میں اپنے حبیب کے صدقے سے ان کو خوشیاں بھی عطا فرما۔ ہماری اس زمین کو، ہماری اس ملک کو، ہمارے اس وطن کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد۔ تریجی دعا حاجی عبد المالک صاحب آپ کرے سن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ آج دی عیسر ثواب دی محفل دے اندر بہت عظیم اجتماع ہے، بہت نیک لوگ شامل ہیں، سب نے مل کے دعا منگی یا رب العالمین ساڈے محترم ملک مزہ حسین دی بخشش فرما، مولا ان دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما، پاسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور جتنے احباب این اجتماع ثواب شریک ہیں مولا سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے توفیق عطا فرما۔ ملتے اجتماعی طور تے یا رب العالمین دعا منگتے ہیں اسا سب کو مرن تو پہلے کلمہ طیبہ دی سعادت نصیب فرما، آخری وقت ہوئے زبان تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ۔ چوتھی دعا قاری غلام یاسین باروی صاحب دعا منگے سے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ مرحوم دی بخشش فرما، مغفرت فرما، انہی درجات بلند فرما۔ یا اللہ جنت دے باغ وچوں باغ نصیب فرما، جنت دے نہراں وچوں نہر نصیب فرما، اعلیٰ علیین جگہ عطا فرما، قبر دے سارے منازل آسان فرما۔ اللہ انہوں و رسول صبر جمیل عطا فرما کر اجر عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ۔ جب بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کریں، جزاک اللہ۔